اس زمانے میں مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر. جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر کہ اللہ نے ان سے فرمایا ہے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے. اسی میں دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ، صبر تقوی کے ساتھ. قرآن سے جاتے دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے آگے پیچھے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے. چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پولیس والوں کی اذیت پر، وہ بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اس کے صبر سے اللہ کی مدد کری نہ آئے گی. کیونکہ صبر کے ساتھ تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے. حالانکہ حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ حکام کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کا نہ اوقات سے کوئی تعلق ہے نہ حکام سے کوئی تعلق ہے. حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، حالات کا تعلق تو احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں. حالات ہر مومن کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تعلق ہے حالات کا. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. اللہ حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں. دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں. روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں. سنو دھیان سے، یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں. اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے نہیں، فلک جھپکنے کے بقدر اسی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہت اس میں ملے گی ہمیشہ کے لیے. اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ملے، اور فلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں، یہ میں نہیں کر سکتا. میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر. یہ مصلحت کی بنیاد پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے، مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے. جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے. یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے. حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہے کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے، تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے. دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو. میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ 2-4 بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، 2-4 بات ہماری مان لیجیے. ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے. 2-4 بات آپ ہماری مان لیں، 2-4 بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں
خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں، اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دیں، فلاں معاملے کا اچھا ہو جائے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جائے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جائے تو یہ اپنے آپ کی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا، استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے، نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت تو نہیں بھی تھی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن منافقین کا حال بیان کیا ہے، قرآن نے منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو۔ اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے، اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے۔ یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ دین تو اللہ کا حق ہے، تو ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کوئی معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں اللہ کے ساتھ۔ عبادت کا حق ہے، وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں، اللہ کو اس کا حق ہے، کیونکہ عبادت یہ برکت ہے، عبادت کا بدل نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے۔ اگر وہ سارے حاجتوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا، یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا۔ ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے، جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیال یہ ہونے لگا ہے کہ بھائی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت سے گزر جائے.